اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے، گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی ہو گئی، گناہ کرتے کرتے اولاد بھی چھوڑ کے چلی گئی، گناہ کرتے کرتے نوکری بھی ختم ہو گئی۔ مایوس مت ہونا، ہم نے بس مرنا ہے، مر جائیں گے، بس خودکشی کا الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی سورة الزمر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کبھی مایوس مت ہونا۔ اندھیرا کتنا گہرا۔ آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے۔ بہت سارے لوگ آج دیکھ کر مایوس، تھوڑی سی بات ہوگی مایوسی، بس ابھی تو ہم نے بس مرنا ہے، مر جائیں گے، بس خودکشی کر لیں۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ زمر کی آیت نمبر 53، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیے۔ کیا مطلب؟ بڑے بڑے گناہ کیے، جس میں شرک بھی ہے اور بھی گناہ کیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ۔ گناہ کرتے کرتے زندگی کی شام ہو گئی، گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی ہو گئی، گناہ کرتے کرتے اولاد بھی چھوڑ کے چلی گئی، گناہ کرتے کرتے نوکری بھی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ۔ کیوں کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا، اس کی ایک صفت ہے، غفار ہے، غفور ہے۔ اسی طرح میرے بھائی گناہ ہو جائے تو، اور گناہ ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی حدیث نمبر 2029 کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار، اور بہترین گناہ گار کون ہے؟ بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتا۔ پھر یہ انتظار نہ کرے کہ نہیں جمعہ آئے گا پھر میں توبہ کروں گا، شادی کروں گا پھر میں توبہ کروں گا، رمضان آئے گا پھر میں توبہ کروں گا، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اس لیے جب بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار۔ اسی طرح میرے بھائی صحیح المسلم کی حدیث نمبر 2749 ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اٹھا لے جائے، اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا، اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ بس ٹھیک ہے، یا تو کہہ رہے ہیں بھائی گناہ کرو پھر معافی، نہیں۔ اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو انسان توبہ استغفار کرے۔ اسی طرح میرے بھائی سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3540 ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور پھر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں یاد رکھیے یہ زندگی بڑی قیمتی، اس کو اس طرح نہ گزاریں یار ٹھیک ہے بس۔ کئی لوگ آج کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں، بے فضول زندگی گزارے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن کریم کی تلاوت، نہ بچوں کی تعلیم و تربیت، بس کہتے ہیں یہ تو جانور بھی گزارے ہیں زندگی، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا کب تک دیا پیارے بھائیوں؟ توبہ کا، جوانی تک، بڑھاپے تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ سورج کے مغرب
سے طلوع ہونے تک کھلا رکھا ہوا، اللہ، جب تک کہ سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اور غرغرہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے توبہ اللہ تعالیٰ قبول ہو۔ غرغرہ ہوتا ہے یہاں جب انسان کی روح نکلتی آتی 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 پاؤں سے شروع ہوتی ہے اللہ عالم، تو پھر جب یہاں تک پہنچ جاتی ہے بس اس وقت غرغرہ ہو گیا، ختم۔ تو اس سے پہلے پہلے یعنی دروازہ کھلا ہے، بھائی توبہ کریں۔ اسی طرح میرے بھائیو بہت سارے لوگ زندگی سے تنگ آ کر سمجھتے ہیں کہ یار اب تو اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، بس ابھی تو میرا ٹھکانا ہی تھا نا، میں خودکشی کر لیتے ہیں۔ حرام موت ہے، حرام موت ہے بھائی۔ خودکشی کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طرح اس نے خودکشی کی دنیا میں کی تھی، اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا، گراتا رہے گا، چھری سے کیا ہے یا پنکھے سے لٹک گیا۔ تو اس کا حل یہ نہیں کہ خودکشی کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 15 میں کیا فرمایا، إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 15 ساری، کہ اللہ تعالیٰ نہیں تو تم کو لے جائے گا اور اس کی بجائے دوسری قوم کو لے جائے گا۔ کہ جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، یقین کیجیے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو اس کے اوپر پکڑ بھی کرتا ہے اور اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے توبہ تو استغفار کرتا رہے اور گناہوں کو ساتھ گناہوں سے بچتا رہے بھی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو انسان جو ہے اس کی زندگی کے آخری لمحے تک انسان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ سورۃ ہجر کی آخری آیت ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں سے کیا مرا، جب تک موت نہیں آتی۔ اور اگر آخر میں مرنے سے پہلے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتا ہے، کلمہ توحید پر اس کی موت آتی ہے، تو اس کے لیے تو کیا بات ہے، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ من الدنیا دخل الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ اسی طرح میرے بھائیو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، رحمت اس کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ 99 رحمت کے 100 حصے ہیں، حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے جس کی وجہ سے یہ ہم بچوں پر رحم کرتے ہیں، شیر اپنے بچے کو رحم کرتا ہے، جانور پر رحم کرتے ہیں، ایک حصہ، اور باقی 99 حصے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جو توحید پر جو زندگی گزری ہوگی ان میں تقسیم کرے۔ اللہ، اس لیے یاد رکھیے اللہ کے لیے شرک سے بچنا ہے۔ توحید پر آسان سا کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں، توحید پر جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی